تھا کہ وہاں جو کمرہ دیا گیا ہے نہ سورج کی روشنی ہے نہ ہوا ہے، 9/11 کا سیل ہے، قید تنہائی ہیں، رات کو مچھر اور اشرات الارض ہیں، صبح جو ہیں وہ کوئی رانا ثناء اللہ کا کوئی میرے خیال میں رشتہ دار ہے صفائی کرنے والا، وہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز ڈال دیتا ہے تاکہ چونٹی آئے. تو لہٰذا یہ ان حالات میں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی لائف کو بڑے سیریس تھریٹس ہے، اور اگر خان صاحب کی لائف کو خدا نخواستہ اگر ان کو ذوالفقار علی بھٹو بنایا جاتا ہے تو ایک دفعہ پھر جو ہیں عدالتی فورم کا استعمال کیا ہوگا انہوں نے ایک وزیر اعظم کو غیر فطری طور پر راستے سے ہٹانے کے لیے. کہ وکلاء کی طرف سے دائر کی گئی چند درخواستوں کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس عمر فاروق نے یہ سماعت کی ہے. ایڈوکیٹ شیر افضل مروت میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل ان کو منتقل کرنے کے لیے استدعا کی تھی اور پھر اہل خانہ کی ملاقات کی بھی استدعا کی تھی. ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب، ایگزیکٹلی کیا پریئر تھی آپ کی اور عدالت نے کیا حکم جاری کیا ہے؟ ہماری پریئر جو ہے جیل مینول کے تحت ہم نے ریلیف مانگی تھی کہ جو قانون عمران خان جیسے شخصیت کو جو حقوق دیتا ہے پاکستان پریزن رولز کے تحت، رول 243 اور 248 یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر سابقہ یا موجودہ پارلیمنٹیرین ہو تو وہ ایک کلاس فیسیلیٹیز کا حقدار ہیں. یہ ہم نے انہی رول کے تحت اور جس پہ سپیریئر کورٹس کے جو پہلے فیصلے آئے ہیں وہ بھی ہم نے اپنی ریٹ پٹیشن میں نے سائٹ کیے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ہی چونکہ اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے چکی میں، یہ بیسیکلی سیلیٹری کنفائنمنٹ پنشمنٹ ہیں جیل مینول کے تحت، اور سپیریئر کورٹ نے اس پہ قدغن لگائی ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اٹک جیل منتقلی کا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہاں پہ اے اور بی کلاس کے فیسیلیٹیز ہیں ہی نہیں، تو اڈیالہ جیل میں اس لیے انہوں نے نہیں رکھا. وارنٹ جو تھا وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے نام تھا. اسلام آباد جو ہیں اس کی جو ریسٹرکشن اڈیالہ جیل تک ہیں، تو جج صاحب نے وارنٹ بھی انہی کو ایڈریس کیا تھا، لیکن اپنے تئیں انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو اٹک جیل میں رکھا. پھر جس حالت میں رکھا ہے، پریئر ہماری یہ ہیں کہ ان کے وکلاء، ان کی وائف، ان کی بہنوں، امیڈیٹ جو فیملی ممبرز ہیں، اس کے علاوہ جو سیاسی رفقائے کار ہیں اور ان کے معالج، ان کے نام ہم نے دیے ہوئے ہیں، لسٹ دیے ہیں. ان لسٹ پہ موجود حضرات کی یہ ایکسیس چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، اور عدالت سے ہم نے استدعا کی. اس پہ جو ریزڈکشن کے حوالے سے وزرات آج لگے تھے، تاہم پھر بھی عدالت نے جو ہے گریس کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی فی الوقت 3 وکلاء کے میں نے نام دیے ہیں، جس میں ایک میرا اپنا نام ہے، عمیر نیازی صاحب کا نام ہے اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا نام ہے. ہم آج ان سے ملاقات کریں گے. ایک آخری ریلیف جو ہم نے مانگی تھی کہ ان کو اٹک جیل سے واپس اڈیالہ جیل جو ہے منتقل کیا جائے. شیر افضل صاحب، جو کہ پریزن رولز ہیں اس میں ٹی وی اور ایئر کنڈیشن بھی ہوتا ہے ایک کلاس میں، جو سابق پرائم منسٹر کے ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. جی، ایک کلاس میں ایئر کنڈیشن اور ٹی وی کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. اور کیا کیا مطلب فیسلٹیز ہوتی ہیں؟ اس میں ایک ملازم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ صاف کمرہ ہوتا ہے، ساتھ میں اٹیچ باتھ روم ہوتی ہے. جو بھی سابق وزیر اعظم ہو اس کو یہ سہولت ملنی چاہیے. جو بھی سابق وزیر اعظم ہو یا جو شخص جو ہیں وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو اور اس کی زندگی جو ہے وہ کمفرٹ میں گزری ہو، یہ جیل مینول کہتا ہے. یا وہ شخص جو ہیں وہ معاشرے میں ایک ایمیننس رکھتا ہو، ممتاز مقام رکھتا ہو، جس طرح کے ٹیکنوکریٹس ہو گئے یا پھر کوئی سپریم کورٹ کا وکیل ہو گیا. یہ لوگ جو ہیں نظیریں ایسی ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ایک کلاس کے حقدار ہیں. تو یہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے یہ بھی حقدار تھے ان فیسلٹیز کے؟ جی، قانوناً تو حقدار تھے. قانوناً تھے. جی ہاں. وہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے کہ ان کا ایئر کنڈیشن بھی اتارنا اور ٹی وی بھی، تو وہ ان کی بات قانونی طور پہ درست تھی؟ میرا خیال ہے نہیں تھی. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب کم از کم قانون پہ عمل ہو جانا؟ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے. اس وقت بھی یہی میں باتیں کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، جو قانون جس کو حق دیتا ہے اس سے لینے کی بات کوئی نہ کرے، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو. تو ابھی جو کل نعیم پنجو صاحب ملاقات کر کے آئے ہیں، تو وہاں پہ جو حالات ہیں، جو جیل کے اندر کے حالات ہیں، تو ان حالات کو وہاں پہ بھی بہتر کیا جا سکتا ہے فوری طور پہ، اور ہائی کورٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا ایسی صورتحال میں؟ آپ سمجھتے ہیں آج کوئی ریلیف دے سکتے تھے ہائی کورٹ اگر چاہتی تو؟
ہائی کورٹ چونکہ عملے نے جو ہیں آبجیکشن کیس کے طور پہ فکس کیا تھا، تو لہٰذا جوڈیشل سائڈ بھی یہ کل اس کی سنوائی ہوگی اور ریلیف جو ملے گی وہ کل ملے گی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک وہاں کی صورتحال ہیں، کل پریس کانفرنس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہاں جو کمرہ دیا گیا ہے، نہ سورج کی روشنی ہے، نہ ہوا ہے، 9x11 کا سیل ہیں، قید تنہائی ہیں، رات کو مچھر اور اشرات الارض ہیں، صبح جو ہیں وہ کوئی رانا ثناء اللہ کا کوئی میرے خیال میں رشتہ دار ہے صفائی کرنے والا، وہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز ڈال دیتا ہے تاکہ چونٹی آئے. تو لہٰذا یہ ان حالات میں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی لائف کو بڑے سیریس تھریٹس ہے، اور اگر خان صاحب کی لائف کو خدا نخواستہ اگر ان کو ذوالفقار علی بھٹو بنایا جاتا ہے تو ایک دفعہ پھر جو ہیں عدالتی فورم کا استعمال کیا ہوگا انہوں نے ایک وزیر اعظم کو غیر فطری طور پر راستے سے ہٹانے کے لیے. تو ابھی جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان کے دور میں تو کہا جاتا تھا کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو یہ فیسلٹیز نہیں ملنی چاہیے اور عام آدمی کو بھی یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے. تو جیل کے جو حالات ہیں وہ صرف کسی بڑے سیاستدان کی وجہ سے کیوں عدالت میں معاملہ آتا ہے؟ عام لوگوں کو کیا بیسک فیسلٹیز نہیں ملنی چاہیے اور ان کے کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں؟ جیل مینیول میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے لیے ہیں یا کوئی پاورفل لوگوں کے لیے ہیں، قانون سب کے لیے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ملے ہیں، ڈاکٹروں کو ملے ہیں. اگر آپ ہماری جیل لاز کی ہسٹری پڑھیں، ڈاکٹرز کو ملے ہیں، اس اساتذہ کرام کو ملے ہیں، سول سرونٹ کو ملے ہیں، اس کے علاوہ ٹیکس پیئرز کو ملے ہیں. یہی تو یارڈ سٹک ہے نا جو انہوں نے رول 245 میں بتایا ہوا ہے کہ یہ اے اور بی کلاس کے اقداران کون ہیں. تو اس میں یہ تفریق تو نہیں کی گئی ہے کہ فلاں سیاستدان ہوگا. انہوں نے جرنل کیٹیگرائزیشن کی ہے کہ یہ لوگ جن کے یہ کوائف ہو، ایکیڈیمک کوالیفیکیشن ہیں، کوئی ایمیننس ہیں، کوئی ٹیکس پیئر ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، یا کوئی جرنلسٹ. حتیٰ کہ جرنلسٹ کو ماضی میں ایوارڈ ہوئے ہیں جو جرنلسٹ ہو ایمیننس کا، مطیع اللہ جناب کی طرح. اچھا، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے کہ ایک چھوٹا چور جو ہے سائیکل چور، اس کو تو ایک کلاس نہیں مل سکتی، لیکن جو اربوں روپے یا کروڑوں روپے جو ہے وہ چوری میں ملوث ہو اس کو اے کلاس بی کلاس؟ کیا یہ کلاس سسٹم جو ہے امتیازی نہیں ہے؟ نہیں، نواز شریف کو بھی ملا تھا اور سائیکل چور کو بھی ملا ہے. آپ ماضی میں دیکھ لینا، جو مطلب اربوں چور جو تھا اس کو بھی ملے تھے. یہ کلاس سسٹم ہونا چاہیے یا سب کے لیے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے؟ سائیکل چور اگر وہ قواعد پورے کرے گا، لیکن سائیکل چور بھی تو الزام ہوتا ہے نا. جب تک کہ جب مجرم ہو جائے، سزا ہو جائے، تو پھر الزام تو نہیں رہتا. دیکھیں، یہ اگر ان سزاؤں کی بات کرتے ہو تو ان سزاؤں پہ تو کوئی جو ہے ایسے فیصلوں پہ کوئی پکوڑے ان میں نہ رکھے. اچھا، جو فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی کی کنوکشن کا ہے، یہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہے. یہ تو مذاق اڑائے ہیں عدالت کا بھی، عدالتی نظام کا بھی، ٹرائل کا بھی، انصاف کا بھی. لیکن مذاق تو تحریک انصاف کے چیئرمین خود نہیں اڑاتے رہے. 40 سماعتوں میں سے صرف 5 پہ پیش ہوئے، وہ 5 میں بھی زیادہ پیش ہو گئے. اب ایسی عدالت کا پہلے دن سے ہی بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. اچھا، آپ بطور وکیل آپ یہ مشورہ دیں گے اپنے کلائنٹس کو کہ عدالتوں کا بائیکاٹ کریں؟ اور آپ نے کبھی بائیکاٹ کیا ایسی عدالتوں کا؟ ہم نے زندگی میں بہت سارے بائیکاٹس کیے ہیں اور کرتے آئے ہیں. اگر جج جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، آپ کو کٹ پتلی نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، تو وہ منصف نہیں ہے میرے لیے ایک ہرکارے کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے میرا خیال ہے انصاف کے لیے پیش ہونا انصاف کی تذلیل ہے. تو اب ہائی کورٹ نے اگر یہ عمران خان کی سزا برقرار رکھی تو یہ بھی کٹ پتلی ہوں گے؟ اگر یہ فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر یہ بھی کٹ پتلی ہوں. دیکھیں، اب آپ مستقبل کی باتیں کر رہے ہیں، کٹ پتلی کون برقرار رکھتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ. افتخار درانی صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے آج ان کے بچے بیگم آئے تھے. عدالت نے سنا، انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے پرچہ دے دیا ہے. ہماری درخواست کو ہم نے دعویداری کی تھی، ہمارے کلائنٹ نے آئی جی اسلام آباد کی، اس نے خود آ کے گھر سے اغوا کیا ہے. آئی جی کو بچانے کے لیے پرچہ انہوں نے دے دیا، جس پر میں نے عذر اٹھایا، جس پر چیف صاحب نے ان کو ہدایت دی کہ جو ہمارا بیان ہو، جس پہ ہم دعویداری کرنا چاہیں، وہ اسی کے مطابق جو ہے کیس میں پیش رفت کریں. جو ایس پی آج آیا تھا وہ ایک ریپیوٹیڈ آفیسر ہے اور میں نے کورٹ میں بھی یہ تسلیم کیا. میں نے کہا یہ اس کی ایک رسپیکٹ ہے اسلام آباد میں، کیونکہ ہم کافی عرصے سے جانتے ہیں. اگر یہ شخص ایمانداری سے تفتیش کرے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے ڈیٹینیو کو افتخار درانی صاحب کو برآمد کروا سکتی ہے.
कल इमरान खान पेश होंगे? कल इमरान खान साहब जो हैं उसका चूँकि ऑफिशियली हमने सरकारी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से कोई इस्तदा नहीं की है कि वो उनको तलब किया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अगर ख़ुद इन हालात को देखते हुए उनको तलब करती हैं ताकि उसकी फ़िज़िकल हाज़िरी जो है वो इंश्योर हो सके, तो हमें इस पे उज़र नहीं होगा। लास्ट हुक्म में तो उन्होंने कहा था कि पर्सनली हाजिर हो गए। जी, वो अब चूँकि इनकेपेबल है ना, अब तो उनकी अपनी ज़ाती ये रसाई है ही नहीं, गवर्नमेंट ने पेश करना है और गवर्नमेंट जो है अपने तय उसको कभी पेश नहीं करेंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको तलब न कर ले। शुक्रिया। बहुत